80 کی دہائی کا ہے، جب نہ تو کمپیوٹر تھا، نہ سوشل میڈیا، نہ موبائل فون، نہ انٹرنیٹ، نہ ہی ڈش اور چینل، نہ ہی کیبل۔ اس لیے دوسرے کی گفتگو ہی توجہ کا مرکز ہوتی، اس میں اس کو دوسرے کی گفتگو میں دلچسپی تلاش کرتی، چاہے وہ کوئی بچہ بات کر رہا ہے یا کوئی بوڑھا بات کر رہا ہے یا کوئی نیم پاگل شخص بات کر رہا ہے یا کوئی مہمان ہے، کوئی گلی سے راہگیر گزر رہا ہے یا کوئی اجنبی شخص وہاں بیٹھا کسی سے بات کر رہا ہے، دوسرے خواہ میں سنتے یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کو ایک دوسرے کی گفتگو پر کان دھرتے، توجہ دیتے۔ کچھ بچے جسمانی طور پر کچھ ایسی تکنیک کرنا جانتے ہیں، اب یہ علیحدہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی تکنیک کرنا جانتے کہ سب کی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ واقعی جادو تھا یا کوئی ٹرک۔ یعنی جیسے ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے ایسے دیسی طور پر بہت سارے دوا جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتے کہ اس نے کیسے کیا، مگر پھر ایک ایک کر کے اب یہ ڈاؤن فال ہو رہا ہے بچپنے کا۔ یہ قصہ کیا ہے، اب ڈاؤن فال کا منصوبہ ہو گیا، مگر پھر ایک ایک کر کے سب بچے محفل سے کم ہوتے گئے اور حالات اور غربت کا بردہ فروش ایک ایک کر کے سب بچوں کو محفل سے اغوا کر کے لے گیا۔ یہ میں نے فکرہ اس لیے ایڈ کیا ہے کہ بھئی اتنی ان کی محفلیں جمع کرتی تھی، لیکن ہر بچے کا جب وہ بچپنے سے ذرا سا بھی تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے پکڑ کر کسی کام پہ لگا دیا اور وہ بچہ پھر اس محفلوں سے ہمیشہ کے لیے اٹھتا چلا گیا۔ یوں کرتے کرتے ساری محفل خالی ہو گئی، ساری محفل کے بچے سمجھو تو اپنے کام پر لگ گئے۔ اس لیے کہا کہ حالات اور غربت کا بردہ فروش ایک ایک کر کے سب بچوں کو محفل سے اغوا کر کے لے گیا، ماں سوائے منظور احمد کی۔ منظور احمد کے والد نے جتنا بڑا ساسا چھوڑا تھا اور پھر بعد میں اس کی والدہ کو اس کے بھائیوں نے علیحدہ سے جائیداد میں سے بہت بڑا اور بیش قیمتی جائیداد الگ سے دے دی۔ یعنی اس کی جو والدہ تھی منظور احمد کی، وہ بھی ایک بڑے گھر سے تھی۔ ادھر جب اس کا والد فوت ہو، بیسیکلی دونوں فوت ہو چکے تھے، وہ یتیم تھا منظور احمد، حالانکہ امیر تھا لیکن یتیم تھا، اس کے والد والدین دونوں فوت ہو گئے تھے۔ لیکن وہ یتیم وہ رلنے والا یتیم نہیں تھا، وہ اچھے بھلا تگڑا امیر یتیم تھا، کیونکہ ایک طرف سے والد نے بہت قیمتی جائیدادیں اپنی زندگی میں وہ بھی بنا کر اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کی تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور دوسری طرف سے اس منظور احمد کے جو ماموں تھے وہ بھی بہت بڑے امیر اور جائیدادوں والے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بہن جو منظور کی والدہ تھی اس کے نام قیمتی اور بہت بڑی بڑی جائیدادیں جو شہر میں واقع تھیں، بہت قیمتی جائیدادیں، تو اس کو دے دی رضا کرانہ طور پر، بھئی بہن بھی خوش ہو جائے۔ اس پر احسان کیا، اس کا چاہے حصہ دیا لیکن قیمتی حصہ دیا، اور وہ جب فوت ہوئی تو وہ سارے حصے منظور کے نام آ گئی، ادھر والدہ کی طرف سے بھی آ گیا بہت بڑی پراپرٹی اور ادھر والد کی طرف سے۔ اس لیے منظور احمد کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، زرعی زمینوں کی آمدنی ہی اکیلے منظور کے لیے کافی تھی۔ گویا اس محلے میں نوجوانوں 3 ہی طبقے تھے، ایک منظور، دوسرا مزدور، تیسرا مجبور۔ بہرحال وقت بیتتا گیا، وقت گزرتا گیا، منظور کا اب اس محلے میں نہ کوئی دوست نہ کوئی واقف کار رہا۔
دوسرے محلوں میں دوستیاں بنانے لگا اور گوٹو شہر کے مختلف محلوں میں نئے نئے دوست تلاش کرنے لگا، اور ہر نئے دوست کے توسط سے مزید دوست ملنے لگے، امیر بھی غریب بھی۔ پھر اسی طرح کسی دیگر گلی محلے میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کی ملاقات ایک بہت غریب مگر بہت نفیس عاجز مسکین لڑکے سے ہوئی، لیکن یہ بہت بعد کا واقعہ ہے یہ ملاقات۔ اس سے پہلے کیا ہوا، یہ ملاقات تو بہت بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے منظور دراصل اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، وہ بھی منچاہی لڑکی کے ساتھ، کیونکہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں خواب گردش کرتے، خاص کر کے شادی کے بعد کی رومانٹک لائف کے۔ Three, two, one. مگر منچاہی تو درکنار، کوئی عام شکل اور عمر میں بڑی عورت کا رشتہ بھی شروع میں نہ مل رہا تھا۔ ایک دو رشتے والی ماسکیوں نے دکھائے جو اسے کسی طور پسند نہ آئے۔ ایک کی 2 بار شادی ہوئی، دونوں بار ناکام ہوئی، دونوں بار اس کی شادی ناکام ہوئی۔ ایک تو اس کی شکل بھی خاص نہ تھی، اوپر سے غسیلی بھی تھی اور عمر میں بھی زیادہ تھی۔ اسی طرح دوسری کی شکل اس سے بھی کم تھی مگر جوان تھی۔ اس کی بھی شادی ہوئی، چند ہفتوں بعد طلاق ہو گئی۔